ایک وقت تھا جب کعبہ صرف عبادت کا نہیں تھی بلکہ ایک امتحان تھا، ایمان کا امتحان، انسانیت کا امتحان۔ اور اسی جگہ دو لوگ آئے جو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر ان کی محبت انہیں ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ یہ کہانی ہے اصاف اور نائلہ کی۔ قدیم عرب، ریت کے وسیع میدان، قبیلوں کی زندگی اور سادہ لوگ۔ کہا جاتا ہے اصاف ایک نوجوان تھا، بہادر، خوبصورت اور نرم دل۔ وہ یمن کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسری طرف نائلہ ایک نہایت خوبصورت، باوقار اور ذہین لڑکی تھی۔ وہ بھی ایک معزز خاندان سے تھی۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات ایک سفر کے دوران ہوئی۔ کارواں مکہ کی طرف جا رہا تھا اور اسی سفر میں ان کی نظریں پہلی بار ملیں۔ ایک نظر جو صرف ایک لمحہ تھی، مگر اس نے دونوں کی دنیا بدل دی۔ سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ پہلے صرف نظریں ملتی تھیں، پھر باتیں ہونے لگیں، پھر مسکراہٹیں، پھر انتظار، اور ہر رات آسمان کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے، اپنے خوابوں کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ اصاف کہتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور نائلہ مسکرا کر جواب دیتی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے تقدیر ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی ہے۔ آخر کار کارواں مکہ پہنچا، وہ شہر جہاں کعبہ موجود تھا، وہ مقدس مقام جہاں لوگ عبادت کے لیے آتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بھی وہاں گئے۔ انہوں نے کعبہ کو دیکھا، اس کی عظمت کو محسوس کیا، مگر ان کے دلوں میں محبت کی آگ بہت تیز ہو چکی تھی۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا اور لوگ سو چکے تھے، اصاف اور نائلہ نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ وہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جو سب سے زیادہ مقدس تھی، مگر ان کی محبت اب حد پار کر چکی تھی۔ انہوں نے وہ کام کیا جو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسی لمحے سب کچھ بدل گیا۔ یہ جگہ جو سب سے مقدس تھی، وہاں اس گناہ کا ہونا ناقابل برداشت تھا۔ روایات کے مطابق اللہ نے انہیں فوراً سزا دی، اور دونوں پتھر کے مجسمے بن گئے۔ ایک لمحے میں زندہ انسان بے جان پتھر بن گئے۔ ابتدا میں ان مجسموں کو لوگوں نے ایک سبق کے طور پہ رکھا، تاکہ آنے والا ہر انسان دیکھے اور سمجھے کہ مقدس جگہ کی حرمت کیا ہوتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھول گیا، لوگوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اصاف اور نائلہ عام پتھر نہیں رہے، وہ بت بن گئے۔ لوگ ان کے سامنے جھکنے لگے، قربانیاں دینے لگے، اور ان سے دعائیں مانگنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب کعبہ اپنے اصل مقصد سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر وقت بدلا، اور اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اسلام آیا، توحید کا پیغام آیا، اور پھر ایک دن مکہ فتح ہوا۔ 630 عیسوی میں نبی کریم نے کعبہ میں داخل ہو کر تمام بتوں کو گرا دیا۔ اصاف اور نائلہ جو کبھی انسان تھے، پھر پتھر، پھر بت بن گئے تھے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے۔ یہ کہانی صرف دو لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سبق ہے کہ انسان جب بھی حدود پار کرتا ہے تو انجام ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، اور جب سچ آتا ہے تو جھوٹ کے تمام سائے مٹ جاتے ہیں۔ محبت کی کچھ کہانیاں کبھی انجام تک نہیں پہنچتی، بلکہ وہ سبق بن جاتی ہیں۔ اصاف اور نائلہ ایک محبت کی کہانی نہیں، بلکہ ایک انتباہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی بنائی ہوئی حدود سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر یہ تاریخی کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں، کیا آج کے دور میں بھی ہم کہیں وہی غلطیاں تو نہیں دہرا رہے؟